لا لا ليبا لا 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 لا. جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جنہیں عام انسان سمجھ نہیں پاتا، لیکن اس کے بدن پر وہ اثر ضرور ڈالتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں میں دنیا کی چمک دھمک پڑ جاتی ہے اور دل کے اندر ایک انجانی سی خاموشی اتر آتی ہے، گویا روح رخصتی کی تیاری کر رہی ہو۔ یہی کیفیت حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں بھی بیان کی گئی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو کہ ملک الموت ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہایت ادب سے پوچھا کہ اے اسرائیل، کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، نہیں اے اللہ کے نبی، میں تو صرف آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تب مسکرا کر فرمایا کہ اچھا، اگر تم زیارت کے لیے آئے ہو تو میرا دل مطمئن ہے، مگر میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ جب میری موت کا وقت قریب ہو تو مجھے پہلے سے کچھ نشانیاں دے دینا، تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ اب وہ وقت قریب ہے، تاکہ میں اپنے رب کی طرف پوری تیاری کے ساتھ لوٹ سکوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی بات قبول کرتا ہوں، میں آپ کے لیے نشانیاں ظاہر کیا کروں گا تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ اب وقت قریب آ گیا ہے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، سالوں بیت گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر ڈھلنے لگی، بالوں میں سفیدی اترنے لگی، جسم کمزور ہونے لگا، بینائی کمزور ہو گئی اور قدموں میں وہ طاقت نہ رہی جو جوانی میں ہوا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل، کیا تم اس بار میری روح قبض کرنے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اے اللہ کے نبی، اب آپ کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مگر تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میری موت سے پہلے مجھے کچھ نشانیاں دو گے تاکہ میں تیار ہو سکوں۔ اسرائیل علیہ السلام نے نہایت حکمت سے جواب دیا کہ اے یعقوب، کیا آپ کے بالوں کی سفیدی میرے قاصد نہیں تھے؟ کیا آپ کی بینائی کا کمزور ہونا، آپ کے جسم کا ناتو ہونا، آپ کی ہڈیوں کا کمزور ہونا، یہ سب نشانیاں نہیں تھیں کہ زندگی کا سفر اب اپنے اختتام کے قریب ہے؟ میں نے تو آپ کو بارہا قاصد بھیجے، مگر آپ نے ان پر غور نہیں کیا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا، بے شک تم سچ کہتے ہو، یہ سب نشانیاں واقعی میرے رب کی طرف سے اشارہ تھے۔ پھر انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ، تو نے مجھے عمر بھر اپنی رحمتوں میں رکھا، اب جب میں تیرے پاس آؤں تو اپنے کرم سے مجھے اپنی مغفرت میں جگہ دینا۔ یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تسلیم و رضا کے ساتھ اپنی روح اپنے رب کے سپرد کر دی۔ یہ واقعہ انسان کے لیے بہت بڑی نصیحت رکھتا ہے کہ موت کبھی اچانک نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے انسان کو بار بار
تبینہ کے ذریعے تیار کرتا ہے۔ جب انسان کے بال سفید ہوتے ہیں تو یہ گویا ایک اعلان ہوتا ہے کہ اب تم دنیا کی چمک دھمک سے نکل کر اپنی آخرت کے بارے میں سوچو۔ جب جسم کمزور ہوتا ہے تو یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اب دنیاوی دوڑ دھوپ کم کر کے اپنے خالق سے تعلق مضبوط کرو۔ جب بینائی دھندلا جاتی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوتا ہے کہ اب دنیا کو نہیں بلکہ اپنی قبر کی روشنی کو دیکھنے کی تیاری کرو۔ انسان ان نشانیوں کو عام سمجھ کر نظر انداز کرتا ہے لیکن حقیقت میں یہ موت کے قاصد ہوتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ سبق دینا دراصل تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ موت کبھی اچانک نہیں آتی بلکہ اس کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندے کو یاد دہانی کراتا ہے مگر انسان غفلت میں رہتا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس گفتگو سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ موت سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اس کے سمجھنا چاہیے کہ یہ مومن کے لیے وصال محبوب کا لمحہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے کیونکہ اس کے بعد مومن اپنے رب کی دامائی نعمتوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس واقعے میں ایک اور سبق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی اپنی روح قبض ہونے سے پہلے تیاری چاہتے تھے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور خالص دل سے حاضر ہو سکیں۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسے لمحات آنے سے پہلے توبہ، ذکر، عبادت اور نیک اعمال بھی لگ جانا چاہیے تاکہ جب وہ وقت آئے تو دل مطمئن ہو اور چہرے پر سکون ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کردار اس واقعے میں نہایت رحمت والا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ان کا مقصد انسان کو اذیت دینا نہیں بلکہ اس کی روح کو سکون کے ساتھ اس کے خالق کی طرف لے جانا ہے۔ جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو نشانیاں بھیجی تھیں تو یہ دراصل وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ موت کی تیاری زندگی بھر جاری رہتی ہے۔ ہر بڑھاپا، ہر بیماری، ہر کمزوری ایک پیغام ہے کہ دنیا عارضی ہے۔ یہ قصہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان نشانیوں پر اتنا غور کرتے ہیں۔ ہم بالوں کو سفیدی کو فیشن سے چھپاتے ہیں، کمزوریوں کو دوائیوں سے ڈھانپتے ہیں اور بڑھاپے کو نظر انداز کر کے سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو بھی جب یہ احساس ہوا کہ ان کے لیے قاصد بھیجے گئے ہیں تو انہوں نے تسلیم و رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکا دیا۔ یہی ایمان کی بلند ترین منزل ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی دفعہ ہے تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں